على الفلاح عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ اللہ پاک بہت جلد ہی معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میری سزائیں، میرا عذاب وہ بھی بڑا سخت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جان لو، یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ بھی جان لو، اس بات کا بھی علم حاصل کر لو کہ کوئی گناہگار بندہ اللہ پاک کے در پہ آ جائے توبہ کرنے کے لیے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو بڑی ہی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نسی آدم نسیت ذریت، خطی آدم خطیت ذریت۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ان کی اولاد بھی غلطی کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ یہ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جائے، ویسے زندگی کے اندر گناہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے والذی نفسی بیدیہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر زندگی کے اندر تم سے گناہ ہو ہی نہ، غلطی ہو ہی نہ، یہی تو انسانوں اور فرشتوں کے اندر فرق ہے۔ انسانوں کے اندر انسان گناہ کر لیتے، فرشتے غلطی سے پاک ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ، غلطی ہو ہی نہ، تو اللہ پاک تمہیں لے جائے۔ لَجَا بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ، پھر اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات ہے گناہ پہ اڑے رہنا۔ ہر روز یہ گناہ، ہر رات ہی وہی گناہ۔ اگر آج موبائل کا گندا استعمال کیا ہے تو کل بھی گندا استعمال، ایک دن پہلے بھی وہی گناہ، ایک دن بعد بھی وہی گناہ، سال پہلے بھی وہی گناہ، سال کے بعد بھی وہی گناہ۔ ایک گناہ پہ اڑے رہنا، بار بار ایک ہی گناہ کرنا، اللہ رب العزت نے یہ جہنمیوں کا عیب بیان کیا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ کہتا ہے یہ جہنمی لوگ ایک گناہ پہ اڑے رہتے، ہر روز یہ ایک ہی گناہ کرتے، گناہ کرتے ہی جاتے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، صحیح البخاری کے اندر ہے، تابعین کی مجلس میں بیٹھے تھے، کہتے لوگو انکم لتعملون اعمالا، آج کل تم ایسے گناہ کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جن گناہوں کو تمہاری آنکھیں بال سے بھی معمولی سمجھتی ہیں، بال سے بھی باریک سمجھتی ہیں۔ انا کنا نعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، اور ہم ان گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے، جن گناہوں کو تم آج سمجھتے نہیں، تمہارے نزدیک یہ گناہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو،
ایماندار آدمی اللہ پاک سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح البخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ، او لوگو ایک ایماندار آدمی گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبل، جیسے وہ مومن پہاڑ کے نیچے بیٹھا گئے، فوقہ جبل، اس مومن کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے، یخاف ان یقع علیہ، یہ ڈر رہا ہوتا ہے اگر میں نے گناہ کیا تو یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر دوسرا آدمی کالذباب علی انفہ، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے، وہ گناہ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، گناہ کر جائے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ اڑے رہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ اللہ پاک بے پرواہ ذات ہے، وہ اللہ ایک گناہ پہ بھی پڑھ کر سکتا ہے، اللہ پاک کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کے گناہوں کے انبار نہیں تھے، ایک ہی گناہ تھا، ایک ہی غلطی تھی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پہ بھیج دیا تھا۔ اللہ رب العزت تو بے پرواہ ذات ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو جلتے ہوئے دیکھا، بڑی نیک خاتون تھی، کوئی گناہوں کے انبار نہیں تھی، صرف ایک گناہ تھا، ایک گناہ، فی ہرۃ ربطتھا، اس کے گھر کے اندر بلی تھی، اس نے کوئی نقصان کر دے، اس کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کے باندھ دیا، نہ اس کو چھوڑا نہ کھلایا پلایا، وہ بلی بندھی بندھی بھوکی پیاسی مر گئی۔ جو بلی مری اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس عورت کو بھی مارو اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اللہ ایک گناہ پہ بھی سزا دے سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری، آپ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے، آپ کی سواری نے بدکنا شروع کر دی، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو، اللہ رب العزت نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے انہم لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کے کوئی گناہوں کے انبار نہیں تھے، ایک ہی گناہ تھا، ایک ہی غلطی تھی، احدہما لا یستتر من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، ایک گناہ ہے، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیے۔ آپ غور کریں نا، سیدنا یونس علیہ السلام، کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یونس علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، اپنے علاقے کو چھوڑا کا تبلیغ کا کام کرنا گئے اور کسی علاقے کے اندر جاتا ہوں، اللہ نے مچھلی کو حکم دے گیا میری مچھلی، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ کے اندر قید کر لو۔ آج دنیا کے اندر بھی لوگ جیلوں کے اندر جاتے ہیں، لوگوں کو قید ملتی ہے، اس کا دوست ملنے کے لیے جا رہا ہے، دوست جا رہا ہے، رشتہ دار جا رہا ہے، بھائی ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور یونس علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں، سلام علی المرسلین، ان رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ سلام کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو بے پرواہ ذات ہے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے ایک غلطی کی ہے، اللہ پاک نے ایسی قید دی ہے کہ ایسی قید اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دی تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، جب گناہ ہو جائے
فوراً اللہ پاک سے توبہ کرے، فوراً معافی مانگے۔ جو انسان توبہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی محبوب لگتی ہے۔ آپ غور کریں، فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن فرشتوں کو پتہ گئے اللہ پاک کو استغفار کرنے والی نیکی بڑی پیاری لگتی۔ فرشتے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے؟ دو قسم کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ پاک کے عرش کے ارد گرد گھوم رہے۔ دوسرے وہ فرشتے جو مساجد کے اندر موجود ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، او لوگوں وہ اللہ پاک کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ پاک کے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے گے، وہ کیا کرتے گے؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ اللہ پاک کے فرشتے ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو تو پتہ ہے نا، ہم نے گناہ کرنا ہی نہیں، ہمارے کھاتے کے اندر گناہ نام کی چیز ہی نہیں۔ فرشتے اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے۔ اور صحیح البخاری میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے گئے جو مساجد والے فرشتے، الملائکۃ تصلی ما دام فی مصلیہ، آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی فی صلاہ الذی صلی فیہ، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اذکار پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ پاک کے یہ فرشتے اللہ پاک سے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، وتب علیہ، اے اللہ اگر یہ مسجد سے اٹھ کے باہر چلا جائے، اس سے پھر گناہ ہو جائے، اگر یہ پھر آ جائے تو اس سے معافی مانگے، اے اللہ اس کو پھر بھی معاف کر دینا۔ فرشتے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایمانداروں کے لیے استغفار کرتے رہتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے گئے ینزل اللہ تعالی، اللہ تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ پاک جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر کی اذان تک ایک ہی صدا دیتا رہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے میرا کوئی بندہ گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوبا ہوا، اپنے زندگی کو گناہوں کے اندر تباہ و برباد کرنے والا، حل من مستغفر، ہے میرا کوئی بندہ میرے در پہ آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کہتا ہے میں اپنے اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دوں گا۔ کوئی بندہ اللہ کے در پہ آنے والا تو ہو نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس انصار کے سردار آئے، کہتے اللہ کے حبیب ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے، اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ ہمیں اللہ پاک سے گارنٹی لے کے دیں کہ اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آقا ہم نے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ، اگر ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے آسمان کی چھت کو پہنچ جائے، ہمارے گناہ زمین سے بھی بڑھے گئے، آسمانوں سے بھی بڑھے۔ آقا آپ ہمیں اللہ پاک سے یہ گواہی لے کے دیں، یہ گارنٹی لے کے دیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے رو رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام خاموش بیٹھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، ڈاکے مارنے والے،
صحابہ اکرام کو تکلیفیں دینے والے، میرے محبوب پیغمبر کو ستانے والے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ روتے ہوئے کہتے آقا کیا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ ہمیں اللہ سے گارنٹی لے کے دیں، ہم اسلام کو قبول کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش بیٹھے، اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کر دیا، سورۃ الزمر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او میرے پیغمبر، یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گئے، ان کو کہہ دو اگر یہ توبہ کرنے کے لیے آئے گئے تو اللہ کہتا گئے تم توبہ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا۔ یار کوئی اللہ کے در کے اوپر آنے والا تو ہو نا، اللہ کا انداز تو دیکھو۔ ادھر کوئی ماں کی نافرمانی کر لے، باپ کی نافرمانی کر لے تو آگے سے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کرے تجھے سانپ ہی ڈس لے، معاف بھی کر دے پھر بھی غصہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا انداز تو دیکھے، اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندے، زنا کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر پنسانے والے، یا عبادی، اللہ کہتا ہے تو پھر بھی میرا بندہ گئے، تو میرے در پہ آ تو صحیح، مجھ سے معافی تو مانگ۔ اللہ نے کسی گناہ کی قید نہیں لگائی، اللہ نے یہ نہیں کہا میں چوری کو معاف نہیں کروں گا، زنا کو معاف نہیں کروں گا، تم نے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، اللہ نے کہا میں وہ معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ کہتا گئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، او میرے بندے تو میرے در پہ آ تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ کہتا ہے میں تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ سنتے ہی رہتے، اللہ پاک نے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ 99 قتل کی اس نے، ایک راہب کے پاس گیا، کہا حل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی بخشش ہے؟ وہ کہا تو نے 99 قتل کی ہے، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دی۔ 100 کی گنتی پوری ہوگی، پھر دل کے اندر خیال آیا یار مرنا تو ہر انسان نہیں ہے، چلو اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور راہب کے پاس گیا کہ میں نے 100 قتل کیے گئے، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے بخشش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا ہاں تیرے لیے توبہ ہے، کیوں نہیں؟ تو ایسا کر، یہ جو بستی ہے ظالموں کی ہے، گناہگاروں کی ہے، اس بستی کو چھوڑ، جو فلاں بستی ہے نا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی کے اندر چلا جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چلا توبہ کرنے کے لیے، راستے کے اندر پہنچا گئے، موت کا وقت آ گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جگر رہے۔ جہنم والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیے، 100 قتل، اس کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جا۔ جنت والے کہتے نہیں، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے، جنت میں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ادھر سے اللہ پاک نے زمین کو وحی کر دی کہ تو سکڑ جا، اور حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے جب وہ زمین پہ گرا تھا، گرتے ہوئے ایڑیے رگڑ کر جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس طرف وہ کوشش کرتا جا رہا تھا۔ جب زمین کو ماپا گیا، جتنی اس نے ایڑیاں رگڑی تھی نیک لوگوں کی بستی کی طرف، وہ زمین زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے کہا او میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کوئی اللہ کے در پہ آنے والا تو ہو نا، اللہ سے معافی مانگنے والا تو ہو۔ لیکن مکہ کے اندر کئی سنگ دل لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں حق لے کے آیا ہوں،
تو کہتا ہے تیرا رب ہے بڑا طاقتور ہے، کہنا اپنے رب کو ہم تجھے پتھر مارتے ہیں، تیرا اللہ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرتا؟ دعا کرنا، اللہ سے کہے ہم پر اللہ بس پتھروں کی بارش برسائے۔ وہ تو اللہ نے جواب دیا، کمال کر دی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر ایسی بات نہیں کہ ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے، عذاب دے سکتے، لیکن اللہ کا قانون ہے جن قوم کے اندر، جس بستی کے اندر آپ موجود ہوں، اللہ پاک اس بستی کو عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ پاک اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا جس بستی کے اندر لوگ اللہ پاک سے استغفار کرنے والے ہوتے، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوتے، کہ اللہ کے در پہ اوپر آنے والا تو گو نا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اب اللہ کے عذابات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک چابی باقی ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ استغفار ہے، استغفار۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب ان تسرہ صحیفتہ یوم القیامہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے جب کل قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، فَلْيَكْسِرْ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے، استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ مدینے کا بہت بڑا محدث ہے، ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، زمین فصل بیکار پڑ رہی ہے، جانور بھوکے مر رہے، اللہ سے دعا کر دے اللہ بارش نازل کر۔ کہا جاؤ استغفار کیا کر۔ ایک اور آدمی آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دے۔ کہا جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا آدمی آیا، کہا امام صاحب میرے پاس رزق نہیں ہے، بڑا ہی غریب ہوں، کئی دن گزر جاتے فاقوں کے اندر، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ کہا جاؤ استغفار کیا کرو۔ کلاس لگی ہوئی ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، جب وہ تینوں آدمی چلے گئے شاگردوں نے پوچھا استاد محترم 3 بندے آئے تھے، تینوں کا مسئلہ ہی الگ الگ تھا، آپ نے حل ایک بتایا۔ کہا حل میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا بلکہ قرآن مجید سے بتایا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں بادشاہ بھی دوں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا۔ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں باغات بھی دوں گا۔ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہاری نہروں کو بھی تمہارے لیے آباد کر دوں گا۔ تو استغفار کرنے والا تو گو نا، اللہ سے معافی مانگنے والا تو گو نا۔ یہ استغفار ہمارے لیے دنیا کی مشکلات کا بھی حل ہے اور آخرت کی مشکلات کا بھی حل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام اسی لیے اتنا استغفار کیا کرتے تھے۔ سنو نبی داؤد کے اندر ہے، صحابہ بیان کرتے گئے ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ، ایک مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی یہی تربیت کیا کرتے تھے، خود بھی استغفار کرتے اور صحابہ کو بھی سکھاتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے اللہم انت الملک لا الہ الا انت
انت ربی وانا عبدی، اے اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں، انت المالک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، وانا عبدی اور میں تیرا بندہ ہوں، اور فاعترفت بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی بذنوبی جمیعا، اے اللہ میرے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ یہ وہ میرے محبوب پیغمبر ہیں جن کے کھاتے کے اندر ایک گناہ بھی نہیں ہے، ایک گناہ بھی۔ آپ دعا کر لیں اے اللہ میرے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحیح البخاری میں، میرے کہ اللہ کے حبیب علمنی دعان، اللہ کے حبیب مجھے ایک دعا ہی سکھا دے، ادعو بہی فی صلاتی، میں وہ دعا اپنی نماز کے اندر پڑھا کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا ہے، بڑے گناہ کیے گئے، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پہ پہنچے گا میرا اللہ تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ آپ ابو بکر کو کہہ رہے ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا گیا، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ اور میری ماں ایسا فرماتی ہے، میں نے ایک دن کہا اللہ کے حبیب اگر مجھے پتہ چل جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، یہ قدر کی رات ہے، تو میں اللہ پاک سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایسا تو اللہ سے ایک ہی دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسجد نبوی کو تعمیر کر رہے تھے، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہے، روتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میری جیب خالی ہے، صحابہ اکرام کو میں مزدوری کیا دوں گا؟ زبان سے ایک ہی الفاظ کرے اللہم لا عیسیٰ الا عیش الاخرہ، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم اغفر لی للمہاجرین والانصار، اے اللہ یہ تو دیکھ رہا ہے میرے صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار تیرے گھر کو تعمیر کر رہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو معاف کر دے، اے اللہ مہاجرین کو معاف کر دے، انصار کو معاف کر دے۔ بلکہ ایک دفعہ انصار کے سردار نبی پاک علیہ السلام کے پاس جمع ہو کے آئے دعا کرانے کے لیے کہ ہمارا زیادہ وقت باغ کو پانی لگانے کے اندر صرف ہو جاتے، اونٹوں پہ پانی لاتے، ہم دعا کراتے اللہ پاک ہمارے باغوں کے اندر چشمے جاری کر۔ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، آقا نے دیکھا یہ کسی ضرورت کے لیے آئے ہیں، آقا نے کہا میرے ساتھیوں آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے گارنٹی سنی دنیا بھول گئے، ہمیں تو بڑی دنیا یاد رہتی ہے نا، چلو فلاں کام کروا لے، فلاں کام کروا لیتے، صحابہ کہتے اللہ کے حبیب آپ ہمیں وقت دیں، ہم سوچ نہ لیں، کہا سوچ لو۔ صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، ایک 10 سال کا بچہ جناب انس بولے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو دیکھنا دنیا نہ مانگنا، دنیا تو جیسی ہے کٹ ہی جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بخشش کی دعائی کروا لو۔ صحابہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے حبیب پانی رہنے دے، ہماری دنیا جیسی ہے کٹ ہی جائے گی، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعائی کر دے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا گئے اور اللہ سے دعا کر رہے گئے, اللہم اغفر لی للانصار ولابناء الانصار ولابناء الانصار. اے اللہ انصاریوں کو معاف کر دے, ان کے بیٹوں کو معاف کر دے, اے اللہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو معاف کر دے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے حبیب ہماری عورتوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے, کہا اللہ انصار کی 3 پشتوں کے اندر جتنی عورتیں آتی ہیں اے اللہ ساری عورتوں کو معاف کر دے. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا, کہا آقا ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دے. آقا نے پھر دعا کی, اے اللہ انصار کی 3 نسلوں کے اندر جتنے غلام آتے ہیں اے اللہ سارے غلاموں کو ہی معاف کر دے. یہ صحابہ اکرام تھے جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی, اور نبی پاک علیہ السلام بھی ان کی یہی تربیت کرتے تھے. یہ دنیا کٹ جائے گی, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو, اللہ بھی صبح شام ہاتھ پھیلائے ہوئے گئے اور اللہ آوازیں دے رہا گئے, اور میرے بندے دن کا بھولا ہوا رات کو آ جا, رات کا بھولا ہوا دن کو آ جا, میرے سامنے آ تو صحیح, گڑ گڑا تو صحیح, مجھ سے معافی تو مانگ. اللہ کہتا ہے میں تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دوں گا. اللہ کی کیسی محبت ہے, دنیا دار بھی محبت کرتے ہیں. میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن زندگی کے اندر میری داڑھ کے نیچے آئے گا تو میں دیکھ لوں گا اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, کان اللہ غفور الرحیم. اللہ کے در پہ کوئی آئے اللہ اس سے معاف بھی کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس بندے نے زندگی کے اندر کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ اللہ کے در پہ آنے والا تو ہو. آخری بات اور بات ختم, اللہ نے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا. کفل کا واقعہ کس نے نہیں سن رکھا؟ تبرانی کے الفاظ ہے, بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل. بڑا گناہگار تھا, بڑے زناکار تھا. ایک دن اس کے دروازے پہ ایک حسین و جمیل چاند کا ٹکڑا آ گیا. چاند کا ٹکڑا کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا, تجھے میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا. مجبوری کے اندر آنکھ کر دی. کفل قریب جانے لگا, وہ ڈر رہی ہے, کب کب آ رہی ہے. اللہ کے بندی کیوں ڈرتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, دروازے بند ہے, کھڑکیاں ساری بند ہے. کہا کفل کیسی بات کرتے ہو, ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں, میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی. او کفل میں لوگوں سے نہیں ڈرتی, انی اخاف اللہ, میں تو ادھر اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں. فَإِنَ اللہ, اے کفل اللہ سے ڈر جا, میرا اللہ ہمیں ادھر بھی دیکھ رہا ہے. کفل کے دل کی دنیا بدلی کہ اللہ کی بندی تو ایک گناہ کر کے اتنا ڈر رہی ہے, اور میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی, ساری زندگی میں نے بغاوتیں کی ہے, زناکاری میں گزار دی ہے. اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ کہا جا یہ پیسے بھی لے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب کفل کے دل کی دنیا بدلی, ساری رات روتا رہا, بس ایک ہی بات سوچتا رہا, اے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے, اے اللہ میں نے بڑی غلطی کی ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. بس یہ سوچتے سوچتے اس کا دل پھٹا اور موقع پہ فوت ہو. صبح لوگوں کو اعلان ہو گیا, لوگوں کفل فوت ہو گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے, اچھا ہوا ہے, جان چھوٹی, کفل فوت ہو گیا. لیکن لوگوں کو کیا پتہ ہے کفل نے تو اللہ سے رات کو صلح کر لی ہے. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان لہو, جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے. لوگ آئے کا دیکھے تو صحیح, مر گیا ہے, دیکھتے ہیں خبر سچی تو ہے. جب آیا گئے اللہ پاک نے کفل کے دروازے پہ لکھا دیا, فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ الْكِفْلَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ الْكِفْلَ. اللہ کہتا ہے او کفل کو برا بلا کہنے والو خاموش ہو جاؤ, تمہیں کیا پتا
کفل نے رات کو اللہ سے صلح کی ہے، اللہ پاک نے کفل کے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے تو اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے۔ اللہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ میرا کوئی بندہ میرے در پہ آئے تو صحیح، مجھ سے معافی تو مانگے۔ اللہ پکار کے کہہ رہا ہے، او میرے بندے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، او میرے بندے تو آ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، مجھ سے دعا تو کر۔ اجب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے مجھے پکارنے والا آئے تو صحیح، میں اس کی پکار کو بھی سنوں گا، اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی اللہ پاک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔